السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بشیر فاروق، اور جیسا کہ آپ لوگ ٹائٹل سے جان چکے ہوں گے کہ آج ہم ایک انتہائی سنجیدہ ایک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ عبدالحق دولتزئی موجود ہیں، جو کہ جن کا تعلق افغانستان سے ہے اور یہ جرنلسٹ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے کچھ گراؤنڈ لیول پہ فیکٹس کچھ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، جہاں پہ ایک تناؤ کی صورتحال ہے دونوں ممالک کے درمیان، حالانکہ ان دونوں ممالک کی جو سی اکانومی بھی ہے وہ بھی ایک دوسرے پہ کافی حد تک ڈیپینڈ بھی کرتی ہے، اور جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے تو یہی دو بڑی طاقتیں ہیں مڈل ایسٹ میں، کہ جب یہ متحد ہوتی ہیں تو یہ وی کین سی ان دا فیوچر، مطلب کہ پاسٹ میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں سوویت یونین کو ہم نے شکست دے دی صرف ایک دوسرے کی کولابوریشن کی وجہ سے۔ تو نہ صرف پاکستان کے احسانات ہیں بلکہ افغانستان کے بھی بہت سے، ان کی بھی ٹریڈنگ میں بھی ان کی کافی ایک دوسرے کے ہیلپ فل ثابت ہوتے رہے ہیں پاسٹ میں۔ اور جہاں تک سوویت یونین کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان نے اپنی دوستی کو پروو بھی کیا تھا اور سپورٹ بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد جیسا کہ یو ٹرن ہوا اور پاکستان نے اپنی پالیسی چینج کر لی، امریکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا، اس کو اڈے وغیرہ دے دیے۔ تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے، جو کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں افغانستان کے جو عوام ہیں، سب سے پہلے تو ان کا اس جو کہ تناؤ ہوا ہے، جو کہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں عوام کا کیا رد عمل سامنے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مبشر فاروق۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا جو ریسنٹلی وہ جنگ ہو رہی ہے جی جی، افغانستان کی جو ڈیورن لائن ہے اس پہ، وہ پاکستان آرمی فورسز کی وہاں پہ جو طالبان سے جھگڑا ہو رہی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت نے واضح طور پر بیانات بھی کہا ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا ہے کہ ہم اپنا ملک جو ہے، وہ اپنا جو زمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ان کے پاس پاکستان کی حکومت کے پاس تو ثبوت بھی نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے وہ جو جیٹ طیارے وہاں پہ بھیجے بمباری کے لیے، اور پھر وہاں پہ جو گھر کو نشانہ بنایا کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کا ایک مجاہد ہے، وہ یہاں پہ ہم اس کا گھر بمبار کرنے والے ہیں۔ پھر 2-3 گھنٹے کے بعد اس کی وہ مجاہد جو تھا وہ وزیرستان میں تھا، اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا فیس بک پہ، جو ٹویٹر پہ، بہت سوشل میڈیا پہ وہ بہت گھوم رہی ہے اوپر نیچے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہاں پہ ہوں۔ تو پاکستان حکومت کو پہلا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو صحیح معلومات کرنا چاہیے کہ یار ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے کہ نہیں، اس کو افغانستان کی حکومت سے باتیں کرنا چاہیے، اور افغانستان کی حکومت نے پہلے ہی سے بتایا کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی نہیں ہے، ہم ٹی ٹی پی کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، اور ہم افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر کیوں آپ کسی افغانستان جو ایک آزاد اور اسلامی ریاست ہے، آپ وہاں پہ ہتھیار بیچ کے وہاں پہ آپ لوگوں کی گھر کو مثال بمبار کرتے ہو اور چھوٹے بچے کو شہید کرتے ہو، تو اس میں تو رد بدل ہم یہ ہوگا کہ لوگ وہاں پہ جنگ کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ افغانستان ہمارا ملک ہے اور ہماری اس کی جو ذمہ داری ہے کہ لیکن پاکستان کے ساتھ پرٹیکولرلی پاکستان کے ساتھ جو لوگوں کا رد عمل سامنے آیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ یہ پالیسی کی وجہ سے ہے۔ پالیسی مثال کے طور پر جو عمران خان پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جو پاس میں جتنی حکومت بھی ہے ان کی پالیسی چینج ہوا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پہ فوراً آفیسر آتے ہیں پاکستان میں، وہاں پہ ایگریمنٹ سائن کر دیتے ہیں، پھر پاکستان کی حکومت اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر اس لیے لوگ ان کے خلاف ہے۔ جب آپ پالیسی چینج کرتے ہو، آپ فارن افیئر اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ پہ آپ بھروسہ نہیں رکھتے، پھر اس کا یہ مقصد نتیجہ اس طرح ہوگا۔ تو آپ کیا یہ چیز سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک حسد کی ایک لہر ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک غصہ ہے
پاکستان کو لے کر افغانستان کے لوگوں کے دلوں میں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسی جو پاس میں حکومتیں انہوں نے مختلف قسم کی پالیسی چلائی، مختلف قسم کی پالیسی انہوں نے افغانستان کے خلاف چلائی. یہی طالبان لوگ تھے کہ پاکستان کی حکومت اس کو سپورٹ کر رہے تھے کہ آپ کی حکومت آ جائیں گے، ایک اسلامی ریاست بالکل، ہوگا. اور کافی شروع میں تعلقات بھی کافی حد تک ٹھیک رہے. کافی حد تک ٹھیک تھا. جب اب افغانستان کی حکومت وہاں پہ حکومت آ گئی، افغانستان کی حکومت ہے، طالبان کی ایک اسلامی حکومت ہے. سب سے پہلے جو یہ سب پاکستان اس کا پہلے سے ہی دوست تھا، یہ پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ لوگ دین کی وجہ سے خفا ہے. پھر جب آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ ہمارے ملک میں مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ یہ افغانستان کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ تسلیم بھی نہیں کرتے، پہلے آپ طالبان کو سپورٹ کرتے تھے اور جب اس طالبان کی حکومت آ گئی آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تسلیم کی بجائے آپ بغیر اجازت یہاں پہ آپ جیٹ طیارے بیچتے ہو. یہ پہلا مرتبہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کنڑ اور خوست پہ بمباری کی، 2-3 مرتبہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے. اور ان لوگوں نے انٹیلیجنٹ کے ذریعے مختلف افغانستان کی صوبے مختلف لوگوں کو مارا ہے ان وجہ سے کہ یار یہ ٹی ٹی پی میں ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی میں ہے کہ نہیں. جو لوگ ٹی ٹی پی میں ہیں اور وہ پاکستان میں ہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں مارا؟ لیکن بارہا دفعہ بھی پاکستان کی حکومت سے یہ باور کروایا گیا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کی طرف سے ایکشن لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو طالبان کی جو پالیسی ہے وہ ہمیں یا تو اگنورنٹ نظر آتی ہے، یا تو وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں یا اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. نہیں، افغانستان کی حکومت کی بات تو واضح ہے. واضح طور پر آپ ذبیح اللہ مجاہد کی اسٹیٹمنٹ سن لو، آپ فارن افیئر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ جنہوں نے کوئی چیز مثال کے طور پر فارن افیئر پیج سے اپلوڈ کیا ہے وہ واضح طور پر ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ ثبوت کیوں پیش یہ انہوں نے بیان دیا ہے. ناظرین یہ ہمیں ایک ثبوت مل گیا کہ طالبان کی طرف سے ہمیں بیان بھی انہوں نے جاری کیا ہے، اسٹیٹمنٹ دیا ہے. کل میں ذبیح اللہ مجاہد کا وہ جو انٹرویو تھا وہ میں نے وہ ٹائم شارٹ کی وجہ سے میں نے پورا نہیں سنا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار اس کو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، بار بار ان لوگوں کو کہا ہے کہ ہاں حتیٰ ہم لوگوں نے یہاں پہ انوائرمنٹ مہیا کری ہے کہ آپ لوگ انوائٹ ہو جائے. یہاں پہ کابل میں ہم نے مذاکرات کی ٹی ٹی پی سے، لیکن جو ٹی ٹی پی کی مذاکرات تھے وہ پاکستانی حکومت نے نہیں مانی. جب حکومت نے نہیں مانی تو ان لوگوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا. حتیٰ کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم ان لوگوں کو دیا تھا کابل میں، کیونکہ وہ پاکستان میں یہ مشکلات تھی کہ وہاں پہ وہ ٹی ٹی پی والے مذاکرات کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن افغانستان کی حکومت نے کابل میں ان کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر دیا. لیکن جو مذاکرات کی جو مہم پوائنٹ تھے وہ ٹی ٹی پی کا وہ پاکستان کی حکومت نے نہیں مانے تو پھر مذاکرات ختم ہو گئی. حتیٰ ہم نے اس مرتبہ بھی مثال اتنے حد تک ہم نے کوشش کی، لیکن پھر بھی یہ لوگ افغانستان کی حکومت کو بلیم کر دیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی یہاں پہ ہے، ٹی ٹی پی یہاں پہ ہے. جو مثال کے طور پر یہ بمباری انہوں نے کیا ہے، اور جب اس کے بعد وہ جو ویڈیو سامنے آ گیا ہے کہ اس نے خوب کہا ہے کہ میں وزیرستان میں بیٹھا ہوں، میں زندہ ہوں، 2-3 لوگ اس کے ساتھ تھے. تو اس کے بعد اس کی ویڈیو کا رد عمل کیا ہے؟ ان لوگوں نے کوئی ایکشن لیا؟ پاکستان کی حکومت نہیں لیا. نہیں، لیکن ان کی طرف سے جو کہ رپورٹس ہمیں ریسیو ہوئی ہیں، جو کہ ہماری سورسز کے حساب سے انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا، یعنی کہ کسی بچے اور عورت کو نقصان نہیں ہوا. یہ تو ان کی طرف سے کلیم کیا جاتا ہے، اور طالبان کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ 3 عورت بھی شہید ہو گیا، 3 عورت شہید ہو گئے، تقریباً 5-6-7 بچے بھی اب گراؤنڈ ریئلٹی تو پتہ نہیں اب اس میں کیا، کیونکہ دونوں طرف سے ویڈیوز بھی آتی ہیں، دونوں طرف سے میسیجز بھی آتے ہیں. لیکن ہمیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کہ عوام میں ایک غصے کی لہر، جس کو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ آپ سے کہا کہ وہ ایک دیکھی جاتی ہے لوگوں میں، تو اس کے بقول تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ انڈیا کے ساتھ جنگ لگا دیں پاکستان کی، تو پاکستان کی عوام میں جو رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب ایک ہو جاتے ہیں، وہ سب انڈیا کے. اب یہی ایلیمنٹ میں افغانستان میں بھی دیکھ رہا ہوں. اب افغانستان میں دیکھیں کہ وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک انسان نے ایک وہ جو طالبان کے جو ملا یعقوب جو ان کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک کال دی اور تقریباً بہت سارے جو افغانی سب لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک غصہ بڑھا ہوا ہے، اور میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. اب ہمیں تو پتہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ
یہ طالبان کا حکومت تو یہ دوسری مرتبہ ہے. پہلی حکومت میں ہم نے بہت کوشش کی لیکن ان سے جو پاکستان کی پالیسی ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد جو یہ ڈیموکریسی کا حکومت تھا 20 یا 21 سال، ان لوگوں نے تقریباً حامد کرزئی نے، اشرف غنی نے بہت کوشش کی لیکن میں نے کہا آپ کو کہ یہ لوگ پالیسی چینج کر دیتے. اب آپ کو تو خود پتہ ہے، آپ ایز اے جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. افغانستان میں نے تو آپ کو بتایا کہ افغانستان میں اگر کوئی بھی ایک اسکول کا ٹیچر بھی ہے، اگر اس کو پتہ چلا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا لڑائی ہو رہی ہے، وہ سیدھا آئے گا، چاہے وہ آرمی میں بھی ہو یا نہیں ہو. لیکن آپ پاکستان کے لوگوں سے پوچھو، خاص کر پٹھان والے جو پشاور کے لوگ ہیں، ان سے پوچھو، یہ فوج کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ فوج پالیسی چینج کر دیتی ہے، فوج ہمارا بات نہیں مانتی. فوج ہماری جو بلوچستان میں، وہ بلوچستان لوگ دیکھو، گلگت بلتستان کی دیکھو، PTM دیکھو، یہ لوگ جو ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی، ان کی مسائل وہ ڈیمانڈ حکومت پورا نہیں کرتی، تو اس لیے یہ لوگ ان آرمی کے خلاف خود ہے. نہیں، اگر تو یہ جنگ اگر انڈیا کے خلاف ہوتی یا کہہ لیں کوئی ایسا فورن کنٹری جو کہ نان مسلم ہے، تو اس میں لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ، لیکن اب مسئلہ یہ کہ افغانستان اب پاکستان کا سچویشن اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ کل اگر اعلان ہو گیا پاکستان کی فوج سے کہ ہمارے انڈیا سے جنگ ہے، کوئی بھی نہیں جائے گا، خاص کر ایک پشتون بھی نہیں جائے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ باز ہے، یہ پالیسی چینج کرنے والے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں لڑتے، یہ خود اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں. کوئی بھی نہیں جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھو. تو اس میں آخری بات چلیں کرتے ہیں، ویڈیو بھی کافی لمبی ہوگی، ویورز پتہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں اتنی لمبی بات، لیکن یہ کہ آپ مستقبل کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر تو جنگ ہو جاتی ہے، اگر تو چلیں لیٹس سپوز وی ہیونگ اے وار ود افغانستان، بٹ instead of like both of us we depend on each other in terms of economy and trade. اصل میں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. جنگ میں آپ مثال ترقی نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے بہت برائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. جنگ اچھی چیز نہیں ہے، پہلے میں بھی بتاتا ہوں. جب آپ ایک افغانستان جو ایک آزاد اور اسلامی ریاست ہے، آپ بغیر پوچھے بغیر آپ یہاں پہ جیٹ طیارے بیچتے اور یہ آپ کی پہلی اور دوسری مرتبہ نہیں ہے، تو ہم ایز اے افغانستانی فار ایگزامپل ہمیں اپنا ملک کو ڈیپینڈ کرنا چاہیے. تو جنگ تو پہلے ہی بات صحیح نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہم ملیشیا میں رہتے ہیں، آپ دیکھو انڈونیشیا کو دیکھو، تھائی لینڈ کو دیکھو. ابھی میں نے پہلے جب ہم کلاس میں آئے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک جو PTI کا ایک رہنما تھا، اس نے اسلام آباد میں جا کے انگور پوچھا فروٹ مارکیٹ میں، انگور پوچھا، اس نے کہا کہ یہ 400 یا 450 روپے کلو ہے. جب اس نے اس انگور کے بارے میں ریسرچ کیا تو یہ انگور پہلا افغانستان سے دبئی چلا گیا، دبئی سے انڈیا سے پھر پاکستان آ گیا. تو یہ کس وجہ سے؟ ٹریڈنگ کی وجہ سے. وہ تعلقات صحیح نہیں. اگر یہ تعلقات صحیح ہوتا، ہم انگور 7 کلو انگور ہم افغانستان میں 150 120 پہ لیتے ہیں. پاکستان میں جب پاکستان تو بہت نزدیک ہے افغانستان کے، اگر پریڈنگ تعلقات سب کچھ اچھی ہو تو یہ انگور آپ کو پاکستان میں 150 150 روپے پہ آپ کو کلو مل جائے گا. اور اسی طرح پنجاب میں بھی پنجاب میں ہو جائے گا. ٹریڈنگ ہو جائے گی، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، خاص کر پشتون کو. یہ لوگ نہیں دیتے اس لیے. چلیں ناظرین، یہ تھے کچھ فیکچول تھے، تھوڑے سے فیکٹس تھے گراؤنڈ لیول پہ کہ جو ہمیں افغانستان کی طرف سے ہم نے آپ کو دکھانے تھے. بیسیکلی جو یہ عبدالحق نے جو ابھی باتیں ساری کی ہیں، اسی طرح آلموسٹ موسٹ آف دا میجورٹی کی افغانستان میجورٹی کی یہی سوچ ہے، اور وہ اسی طرح سوچتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیوریبل کہہ لیں کہ جو کہ ڈیوریبل یعنی کہ چینج ہوتی ہوئی جو پالیسیز تھیں، انہوں نے بہت زیادہ ان کو ہرٹ کیا ہے، ان کے احساسات کو مجروح کیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کی طرف سے بار بار ایک مستقل طور پہ کوئی پالیسی نظر نہیں آتی رہی. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ حامد کرزئی کی حکومت میں، اسی طرح پاکستان کے جو پہلے جو لیڈرز تھے پرویز مشرف، ان سب کی جو پالیسی سٹیبل نہیں تھی. بعض دفعہ ان لوگوں نے تعاون کیا، بعض دفعہ ان لوگوں نے تعاون نہیں کیا. ابھی اگر دیکھ لیں تو جب طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان کو، تو اس وقت پاکستان کی حکومت تو ساتھ تھی بالکل،
Lekin right after some days we can see an element of changing between the strategies of security forces over the whole border between Pakistan and Afghanistan. So یہاں پہ اب ہمیں ہمیں ایک ایسے سالس کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے جو کہ which should be prevent from any kind of war, because war is not a solution right now. تو ہمیں مل کے اس پہ ٹریڈنگ اور اکانومی پہ کام کرنا چاہیے. by all means that we should contribute ourselves in terms of prosperity and development in this Middle East region. تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے آپ سے پھر دوسری ویڈیو میں بھی بات کرتے ہیں اس پہ مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.